Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif takes immediate notice of NEPRA's new regulation and solar. یہی میں نے کہا ہے. نوٹس نوٹس میں لیا کخ نہ لیا. مثلا ان کو آج پتا چلا ہے صبح کے اس وقت انہوں نے اچھا یہ واقعہ ہو گیا ہے. 2 دن سے نوٹس آپ کا دہائی مطلب بچائی جا رہے تھے نا. دیکھیں ایٹ لیسٹ بات پہنچ. ہم نے بات سنو میری, یہاں پہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہی سیڈ کہ امیڈیٹلی ود ہولڈ دس پالیسی نامنظور نہیں کہاں کہا پرائم انہوں منسٹر نے ہیز کہا- ڈائریکٹڈ دا پاور ڈویژن تو حکم دیا نہیں کیا تو امیڈیٹلی ہاں. کہ فوری طور پر کیا کرو, ریویو پٹیشن ود نیپرا. نظر ثانی کی استدعا کرو, درخواست کرو. یعنی نیپرا پرائم منسٹر جس کو یہ تہمت لگتی ہے ہمارے آئین کے مطابق کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرو, ایک اچھی سی درخواست تیار کرو, شاید نیپرا کے دل میں رحم آ جائے. یہی انہوں نے نوٹس کیا. آپ رپورٹر ہیں نا ذات کے, آپ رپورٹر ہیں نا, آپ یہ یار خدا کا واسطہ ہے میرے میں فیکٹس پہ بات کروں گا. کیا اس موجود کمیٹی میں میجورٹی نے یہ نہیں کہا کہ جو سولر پالیسی بنی ہے وہ ٹھیک ہے؟ میجورٹی نے کہا کہ نہیں کہا, یہ بتائیں. ٹکر چلے یار شہباز شریف نے ان سب کے خلاف جا کے کہا کہ نہیں, اعلیٰ سطحی کمیٹی میں یار شہباز شریف صاحب نے میرے والد کو قتل نہیں کیا ہوا, بس ٹھیک ہے نا. میں تمہیں جو ہے انیشیٹو تو لیا نا یار, انیشیٹو لے لیا نا, ہاں. تو ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس انیشیٹو کا وہ ایک اردو کا محاورہ ہے کہ نماز بخشوانے گئے اور روزے گلے پڑ گئے. آپ کہنے کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں, یہاں پہ الٹ ہوا ہے. ہاں, یہاں پہ ابھی نظر ثانی کی درخواست حکومت دائر کرے گی نیپرا کے آگے, جو ماشاءاللہ اتنا خود مختار ادارہ ہو گیا ہے کہ اس کے آگے وفاقی کابینہ بے بس ہے. نیپرا اتنا خود مختار ادارہ ہو گیا ہے کہ پارلیمان کا اور کابینہ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اب عدالتیں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد کہتے ہیں کہ جناب ہم ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے. پارلیمان کے ذریعے اگر کوئی قانون بنا ہے تو اس میں ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے. یہ نیپرا کون سی خلائی مخلوق آ گئی, بس ان کے دل میں کیوں. اب آپ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پوری آتے ہیں آپ میں نے اردو والا نا دیکھنا اتنا. آئیے اردو والا پڑھ پرو لیں. پلس دیکھیں نا, اس میں ڈیجیٹل میڈیا جو ہے. او یار اردو والا پڑھ لیں جی. ہاں, اردو والا میں فرما رہے ہیں شہباز شریف نے پاور ڈویژن نیپرا کو سولر صارفین کے کانٹریکٹ کے تحفظ سے متعلق نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے اور موجودہ کانٹریکٹس کا ہر ممکن تحفظ یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے. اللہ بھلا کرے. اور ٹھہرتے جانا. ہاں, لیکن یہ ہدایت جاری کرتے ہوئے دودھ میں مینگنیاں کیسے ڈلتی ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ سولر والے 4,66,000 ہاں, صارفین کا بوجھ 3,70,76,00,000 نیشنل گریڈ بجلی صارفین پر نہ پڑے. کس پہ بوجھ پڑے گا؟ نیپرا کہے گا جی آپ نے خود کہا ہے کہ اب آپ پسند کر لیں 3,76,00,000 لوگوں کو حل بھی بتایا جائے گا نا سر. کیا کہاں ہے اس میں حل کہاں ہے؟ نہیں, جامعہ ایک لاہ عمل تشکیل دیں. وہ لامعہ انہوں نے لاہ عمل تشکیل دے سبسڈی دے دیں گے نا کہ آپ یہ سبسڈی کا تو ہم نے جو ہمارے یہاں کے جو غریب اور مستحق لوگ ہیں, میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی اس طرف توجہ ہی نہیں گئی ہے. ان کا تعین ہو گیا ہے. ہمارے ہاں کا غریب اور مستحق جو طبقہ ہے جس کی سرکار مائی باپ کو مدد کرنی چاہیے مشکل کی اس گھڑی میں, وہ صنعت کار ہے جو بیچارہ ایکسپورٹ کرتا ہے. اس کو اس کے کاروبار کو زندہ رکھنے کے لیے, اس کا منافع یقینی بنانے کے لیے, اس کی مارکیٹس بڑھانے کے لیے اس دیوار سے لگے میرے غریب بھکاری صنعت کار کو کے لیے بجلی جو ہے وہ 4 روپے 4 پیسے کے قریب کم کرنی ہے.
یہ تو اچھی خبر ہے نا. لیکن آپ اس کو اپریشیٹ کریں اچھا اب یہ کہ انڈسٹریل ریولوشن آئے گا. انڈسٹریل ریولوشن آئے گا، لیکن یہ جب کم کی جائے گی ہاں تو اس کا بوجھ کون دے گا؟ گورنمنٹ دے رہی ہے نا سر. سر وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ بھی فیصلہ ڈپرا کر چکا ہے. اوکے. وہ یہ ہے کہ جو 100 یونٹ بھی خرچ کرتا ہے اور پروٹیکٹڈ بھی ہے، میں نے کہا 200 سے نیچے والا جو ہے پروٹیکٹڈ. جی جی ہاں وہ ہر مہینے اپنے جو ہے مثال کے طور پر وہ دے گا 200 روپے اپنے بل کے ساتھ ہر مہینے. وہ فکس چارجز والا معاملہ. فکس چارجز معاملے. وہ تو ابھی بات چل رہی تھی، امپلیمنٹ تو نہیں ہوا شاید. سر آرڈر ہیز بین ایشوڈ اور اس کی بھی وہ پبلک ہیئرنگ ہوئی تھی نام نہاد، اور وہاں پر ایک بھی گھریلو صارفین کا نمائندہ موجود نہیں تھا. ایکسپورٹرز کے نمائندہ تھے، کیونکہ ظاہر ہے جو بیچارہ غریب ہے، پریشان حال ہے، تو اس بیچارے کی تو کوئی نہ کوئی داد فریاد ہونی چاہیے نا. گھریلو صارفین اس ملک پر بوجھ ہے، اور یہ حکومت اس متوسط طبقے کو، شہری طبقے کو، شہری متوسط طبقے کو خصوصاً تباہ کرنے پر نہیں. آپ دیکھیں نا اس کے لانگر او امپیکٹ. یار بات سنو، لانگر لانگر امپیکٹ. امپیکٹ. انڈسٹری کو بجلی کم دیں گے آپ. او بھائی ہر گھر سے، اس سے پہلے میں یہ پروگرام کر چکا ہوں، میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا، فور بون کیا تھا ہاں کہ یہ 200 روپے سے لے کر آپ کو 675 روپے دینا پڑیں گے ہر مہینے بجلی کے بل کے ساتھ. آ گئی سمجھ؟ اور اس طرح کوئی جمع ہوں گے کوئی تقریباً 132 ارب روپے، اور یہ 132 ارب روپے جو ہیں وہ ہم ان کے ذریعے دیں گے اس کو. ہم اپنے جو ہیں بیچارے غریب اور مستحق سرمایہ دار صنعت کار کو اس کی بجلی ہم سستی کر دیں گے تاکہ وہ ورلڈ مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکے. سر دیکھیں نا ایک طرف انڈسٹری تو چلانی ہے نا. بھائی میرے دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ گھر گھر چندہ لے کر آپ انڈسٹری چلاتے ہیں؟ مجھے کوئی ایک دنیا میں ایڈم سمتھ سے لے کر آج تک کا جو بھی ماڈرن اکانومسٹ ہے، مجھے یہ بتا دو کہ ایسا ماڈل ہے کہ آپ ایک ویسے جو غریب گھرانہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جی 100 یونٹ، اب یہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی 3 کروڑ سے زیادہ جو ہیں آپ کے صارفین، ان پہ بوجھ ہے. ان پہ بوجھ نہ ڈالا جائے. ہاں ہاں ہاں؟ اور اس میں جو غریب ترین جو بیچارہ ایک بلب لگایا ہوا ہے، پنکھا ہے کبھی کبھار، اور 100 یونٹ وہ خرچ کر لیتا ہے، تو وہ 200 روپے تو ہر صورت دے. سر یہ تو مانے نہ. دیکھیں انڈسٹری قومی اثاثہ ہے. آپ نے دیکھیں نا، آپ نے فیصلہ میں اپنا میں کی تو ہے، میں اس قوم پر بوجھ ہوں تو مجھے گولی مار دو.